کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے، کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے. تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے پھر سیروزہ لگایا، سیروزے کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط. لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتہ ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے، اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے؟ شراب کیا ہے؟ حرام، ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے. ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم. بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کے اخلاق ہیں. بھائی گئے، ختم، ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا.
تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا اب کبھی. میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. کہتے ہیں چچا کی بات ابا کا پوچھو, وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. یہ تہذیب ہے, بد تہذیبی ہے. آپ کس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی؟ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بے سکونی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا, یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہ روزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہ روزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا, وہاں سہ روزے میں تمہیں کباب ملے گا نا, ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا, شراب, کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے, چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو, کینیڈا کا ہو, جاپان کا ہو, یا وہ لندن کا ہو, پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے. مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگ رہی, اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی, اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ, ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری یہ عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں, تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں, سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی, میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا پھر. وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے, ماں نہیں رہی ہے, کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی, کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے, پردہ صرف ان میں ہے, حیا صرف ان میں ہے, جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا, 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا, تو وہاں ایک شخص ملا, اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال تھے. وہ پٹھان کہیں پشاور کے, 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا, یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, 22 سال میری عمر تھی. ایک انگریز لڑکی 19 سال کی, کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی, میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں, پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی, اسلام کا مطالعہ کروں گی, اسلام کو سمجھوں گی, اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا, عیسائی تھی وہ. تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان, شادی ہو گئی. کہہ رہے ہیں شادی, میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے, اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں, لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی, یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں, ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا, اس نے اسلام کا پورا اسٹڈی کیا, پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے. اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں, اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے, اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو, ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, جن کا کام ہے صرف دم ہلانا, سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی, بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو
الگ صلاحیت دی ہے. صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے, وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر, اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں, اس کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا. میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے, کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا, تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا. ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے, نہیں ہوئے تھے. سولت لکم انفسکم امرا, ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے, اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے, تمہیں تو پہلے سے حسد تھی, جیلسی تھی تمہیں, تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا. تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے, کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے, آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے, زمین میں اسپیس نہیں ہے. میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں. ہمیشہ بھائی تحقیق کرو. پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے, مذہب کی تعلیمات موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ جو غیر مسلم تھی نا, وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے, ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے. تو اس کو سمجھتی نہیں اسی, جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو, فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ, جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا, لم یعرف الاسلام, وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا. حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا. وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے. تو خوب سمجھ لو جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا, باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو. نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, ایوری تھنگ از اوکے. یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے. بہت زبردست لگے گا آپ کو, یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم, آرگنائز قوم. یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے, اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں, کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے. او بھائی آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے, آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے, اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے, ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے, اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں. اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی, کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا, اس نے نکاح نہیں کیا, عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے. اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے. ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو, ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے, پیسے دے دے گا آپ کو. تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا, آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے. اس پہ دلائل بھی لگا رہا ہے, یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی, پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں, پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور کمال کی بات یہ, جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کامیابی. جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے. میں امریکہ گیا نا, لوگ کہتے ہیں کیسا لگا, میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ, گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں, اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں, غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی. صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف, باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو, ڈیٹول سے دھو دو, تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہیں نا.
بچپن سے سنتے آئے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا, برائیوں کا عادی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے, نمازیوں یا نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر, ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی, گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے, غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری, واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی, اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے, آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے, انہوں نے اتنی ترقی کی, اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روم میں ڈھکن ہی نہیں ہے, ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے, اور پھر آگے کے مسائل, نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا, اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں, کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ, جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے, گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی کیا ہے, کوئی ان کی مذہبی رسم ہے, جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا, اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے, تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے, پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھول. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے, لگژری بستر ہونے سے, کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا, تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو, گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں. اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر, بہت زبردست ہے بھائی, لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں, اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہوں, ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں, اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ, کمپنی جب بلاتی ہے نا, بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے, کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ, وہ گھر نہیں بنتے, کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے, وسیم کو پتہ ہے یہ غفار ہے, یہ ستار ہے, یہ انڈیا سے آیا, یہ بنگلہ دیش سے آیا, فلاں سے آیا, ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے, پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے, اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے, بلڈ ریلیشن نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے ہوتا ہے, خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے. بچے کم ہوئے, ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے, گائیڈنس نہیں ہے. اور تم اسی عذاب میں, اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں, وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں.